عرصہ ہے دراز سے یہ صنف نازک ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ قدرت نے اگرچہ اسے مرد کی طرح ذی روح اور ذی شعور بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ برتاؤ مٹی کی بے جان مورتیوں کا سا کیا جاتا تھا۔ جوا میں داؤ پر اسے لگایا جا سکتا تھا، خامن کی لاش کے ساتھ قانوناً اسے جل کر راکھ ہونا پڑتا تھا۔ کہیں اسے تمام برائیوں کی جڑ اور انسان کی ساری بدبختیوں کا سرچشمہ یقین کیا جاتا تھا، اور کہیں چوٹی کے نامور فلسفی اس کے انسان ہونے کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کو ملکیت کے حقوق حاصل نہ تھے، اسے ازدواجی بندھنوں میں مقید کرنے سے پہلے اس سے کوئی رائے لینے کا تصور تک نہ تھا، یہ بلکہ اس سے بھی بدتر حالات تھے جن میں اسلام سے پہلے یہ صنف نازک گرفتار تھی، جہاں کنبہ کہ نصف افراد کی بے بسی کا یہ عالم ہو۔ مجھے بتاؤ وہاں خوشی اور مسرت کا گزر کہا۔ قرآن نے پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں، اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں۔ اس کی رائے ہے اور قانون اس کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ اس کو اپنے والدین، اپنے خاوند، اپنی اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا۔ اس کو ملکیت کے حقوق تفویض کیے گئے، کیونکہ مرد اور عورت کا اولین رشتہ ازدواج کا رشتہ ہے۔ اس لیے اس میں جو بے راہ رویہ پائی جاتی تھی ان کی اصلاح کی، تعدد ازدواج پر پابندیاں لگائیں، اس کی اجازت دی تو بڑی شروط و قیود کے ساتھ مرد کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اگر اس کی کوئی چیز پسند خاطر نہ ہو اس پر صبر کرنے کی ہدایت کی۔ اگر باہمی تعلقات کشیدہ ہو جائیں تو اصلاح حال کی تدبیر بتائی، لیکن عورت کو یہ تمام حقوق دینے کے بعد گھر کی سرداری اور نظم و نسق کی ذمہ داری مرد کو سونپی، کیونکہ اسی کی فطری صلاحیتیں اس بار گراں کو اٹھا سکتی ہیں، اور یہی حقائق کی نگہداری اور ہر بات میں میانہ روی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کلام الہی ہے۔ قرآن کلام الہی ہے کیونکہ اس میں تفریق کا گزر نہیں، افراد کا نشان بھی نہیں ہے۔